الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آج 29 جمادی الاخری بمطابق 12 جنوری 2024 کا یہ جمعہ ہم اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصحاب الاخدود۔ یہ جو اصحاب الاخدود ہیں یہ کون لوگ تھے؟ آپ کے سامنے بڑے اطمینان سکون سے یہ باتیں کروں گا اور آپ سماعت کریں گے، اور میں آپ کی طرف انشاءاللہ قرآن و سنت کی یہ معلومات فراہم کرتا جاؤں گا۔ یہ صورت ہے سورۃ البروج، اور سورۃ البروج جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر سورت ہے، اور 85 نمبر یہ جو سورت ہے اس کی 22 آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 27 نمبر سورت ہے۔ 22 آیات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کا جو وقت ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر بڑی تنگیوں سختیوں کا دور تھا، جب اسلام عروج پکڑ رہا تھا، اور ظالم جو اس وقت مشرک، بت پرست، کافر، مختلف چیزوں کو خدا مان کر کے عبادت کر رہے تھے، کریم آقا کے تبلیغ کرنے پر، صحابہ کی دور و نزدیک جا کر کے واعظ و نصیحت کرنے پر لوگ آگ بگولا ہوئے تھے، اور نتیجتاً صحابہ کو مارتے، قتل کرتے، دھمکیاں دیتے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے، گھروں سے نکال دیتے، یا گھر والے ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے۔ اس شدت کے وقت میں اللہ کریم نے محبوب پاک پر یہ قرآن کی صورت اتاری، سورۃ البروج، جس کے ابتدا میں مالک نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ پھر یہ چوتھی آیت سے یہ مضمون شروع کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ ارشاد خداوندی ہوا، کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے اس کے کناروں پر بیٹھے، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ سورۃ البروج کی چوتھی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک کا خلاصہ بیان کیا میں نے۔ اب کھائی والوں پر لعنت، وہ جو اصحاب الاخدود ہیں،
اور بعض لوگ خیانت اتنی کرتے ہیں کہ لگتا شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہوگا. یہ میرے محبوب کے صحابہ پر نہیں ہے، یہ زمانہ فطرت میں جو لوگ تھے جنہوں نے توحید کا انکار کیا، جنہوں نے زمانہ فطرت میں دین عیسیٰ کو چھوڑا، زمانہ فطرت میں دین عیسیٰ کو چھوڑا. اور یہ زمانہ فطرت وہ ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر مصطفیٰ کریم کے اعلان نبوت تک یہ درمیان میں جو پیریڈ ہے اس کو زمانہ فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ جو دین اسلام وہ دین عیسوی پر رہے تو ثابت قدم رہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا. عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل مقدس لے کر کے آئے تھے اس کے مطابق عمل کیا. جب مالک نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھایا پھر کچھ لوگ تو آپ کے دین پر رہے اور کچھ پھر گئے. اب پھرنے والوں میں یہ قوم تھی اصحاب الاخدود کی، اصحاب الاخدود کی، پیغمبر کے صحابہ پر نہیں. اور ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کھائی والے ہیں. کھائی والے، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا. کھائی والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور جو اس قوم کے، اس امت کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں تو ہم نے اپنے پچھلے جمعوں میں 20 آیات بینات بیان کی ہیں کہ مالک کائنات نے ان کی تعریفیں کی ہیں، حضور نے ان کی تعریفیں کی ہیں، قرآن ان کی تعریفوں کے تذکرے کر رہا ہے صحابہ کے، اللہ کے نبی نے ان کی تعریفوں کے تذکرے کیے. اور میں نے پچھلے جمعے وصال صدیق اکبر پر مولا علی کا خطبہ پڑھا کہ جو وصال صدیق پر مولا علی نے خطبہ دیا. تو اس قوم کے، اس ملت کے، اس امت کے جو صحابہ ہیں یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو بڑی شے ہیں. یہ اصحاب الاخدود کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اصحاب الاخدود کی بات ہو رہی ہے. اب مالک کائنات نے ان آیات بینات میں جو بیان کیا ہے اس کو حدیث رسول سے سمجھتے ہیں. دربار رسالت لگا ہوا ہے، اصحاب جلوہ گر ہیں اور کریم آقا کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ جو ترتیب پائے امام مسلم نے کتاب الزہد والرقاق حدیث نمبر 3005 میں اس کو بیان کیا. کریم آقا نے فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا میں تمہیں پچھلی وقتوں کا ایک واقعہ نہ سناؤں؟ کریم آقا ضرور بتائیں. فرمایا وہ اصحاب الاخدود جو تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ پھر حضور نے اس واقعے کو بیان کرنا شروع کیا. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میرے کریم آقا نے کہا کہ وہ نجران، اور شارحین نے لکھا نجران اور یہ یمن کا علاقہ تھا اور نجران کا یہ شہر تھا. اس شہر والے جب بگڑے تو پھر اس شہر والوں میں ایک بادشاہ تھا. بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگ گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو. تو کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں اس کے دربار میں ایک جادوگر، کاہن کے لفظ بھی ہیں، جادوگر کے بھی ہیں، وہ رہا کرتا تھا. بوڑھا ہو چکا، بوڑھا ہوا تو اس نے کہا بادشاہ میں مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا جادو کسی کو سکھا کر کے جاؤں تاکہ سلطنت میں وہ کام چلتا رہے. بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بتلا کیا کروں؟ اس نے کہا اس قوم میں سے ایک نو عمر اٹھتی ہوئی جوانی والے لڑکے کو منتخب کرو اور اس کو میرے پاس بھیجو جو ذہین فتین ہو. میں اپنا علم جو جادو کا ہے اس کے اندر منتقل کروں. میرے مرنے کے بعد وہ تیرے دربار میں بیٹھ کر کے جادو کا کام کرے. بادشاہ نے کہا تیری سوچ تو بڑی اعلیٰ ہے. اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جو بڑا خوبصورت، حسین، جمیل، ذہین، فتین، تیز ترار، بڑا ہوشیار، بڑا چالاک. بادشاہ نے اس کو کہا اس کو سکھاؤ جادو. اب وہ لڑکے کو جادو سکھانے لگ گیا. اللہ کی کرم نوازی سے وہ لڑکا اپنے گھر سے لے کر جب جادوگر تک آتا اس کے درمیان میں
وہی دین فطرت کے ماننے والا ایک راہب رہا کرتا جو عیسیٰ علیہ السلام کا مداح تھا، ان کے دین پر تھا، اور اس وقت میں جو دین فطرت ہے اس کے ماننے والا تھا، توحید پرست تھا، ایمان والا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا، اس نے اللہ کے پیغمبروں کے قصے بیان کیے، اللہ کے پیغمبروں کی باتیں بیان کرنی شروع کی، اللہ کی توحید کے ترانے گانے شروع کیے، اپنے رب کی باتیں بتانا شروع کی۔ ادھر وہ راہب اسے اللہ کا پتہ بتاتا، اور وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والا جادو کا عمل سکھاتا۔ لڑکا متذبذب ہو گیا۔ جس طرح ہمارے نوجوان اسکول سے نکلے، کالج گئے، کالج سے نکلے یونیورسٹی گئے، یونیورسٹی سے نکلے بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب ہیں پکے مسلمان، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ایسے پروفیسروں کے ہاتھ چڑھے، ایسے ٹیچروں کے ہاتھ چڑھے، ایسے لیکچرار کے ہاتھ چڑھے کہ جنہوں نے علم تو پڑھایا انہیں، لیکن غلط پڑھایا۔ دنیا کا علم تو پڑھایا، دین کی گائیڈ لائن غلط دی، غلط پڑھری پر ان کو چڑھایا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگے۔ اور پوچھو ان سے یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا ہم نے یونیورسٹی سے سیکھا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا ہم نے کالج سے سیکھا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا ہم نے نیٹ سے سیکھا ہے، ہم نے نیٹ سے سیکھا ہے، ہم فلاں کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، وہ جو فلاں ہے کون ہے؟ تو فلاں کے پاس دین اسلام کی کون سی ڈگری ہے؟ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم تو الیکٹریشن بھی وہ پکڑتے ہیں جو ماہر ہو، اور الیکٹریشن اس کا شعبہ ہو۔ کسی لوہار کو پکڑ کے نہیں لاتے کہ یہ الیکٹریشن کا کام کر دو، کسی سنار کو پکڑ کے نہیں لاتے کہ آپ یہاں ہمارے لوہار کا کام کر دو، کسی لوہار کے پاس جا کر سنارے کا کام نہیں کرواتے، کسی سبزی بیچنے والے کے پاس ادویات نہیں لیتے جا کے اور ادویات کا مشورہ نہیں کرتے، کسی میڈیکل سٹور پر جا کر پنساری کی بات نہیں کرتے، کسی پنسار کی دکان پر جا کر کے میڈیکل سٹور کی ادویات طلب نہیں کرتے۔ ڈنٹل کا جو ماہر ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کو ہارٹ پرابلم نہیں بتاتے جا کے۔ جو ہارٹ پرابلم کا اسپیشلسٹ ہے اس کو دانتوں کے بارے میں مشورہ نہیں کرتے۔ بھئی دین سیکھنا ہے تو دینداروں سے سیکھو، دین سیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے عاملین سے سیکھو، دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھو جو دین اسلام کے داعی ہیں، جو حقیقی دین اسلام کی روح آپ تک پہنچا رہے ہیں، جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، جن کی ذات سے بھی اسلام چھلکتا ہو، جن کی بولی سے گستاخی کی بدبو نہ آتی ہو، اور عقیدے کی مہکی مہکی خوشبو آتی ہو۔ سبحان اللہ، عقیدے کی مہکی مہکی خوشبو پھیلتی ہو جن کے لب و لہجے سے، اور اکابرین امت پر تانا و تشنیع کے تیر نہ چلاتے ہوں، وہ لوگوں کی گفتگو سنو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو قرآن اور حدیث اور صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے دین پر چلتے آئے، اس دور کے لوگوں نے ان کو کہا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے تو گھر میں جا کے رو، کسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ ہمارا تو اعلیٰ حضرت کہنے سے راحت محسوس ہوتی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس دور کے لوگوں میں وہ اعلیٰ، اور اس دور کے علماء میں بھی وہ اعلیٰ، پیغمبروں سے اعلیٰ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن و حسین و دیگر صحابہ سے کے مقابلے میں وہ اعلیٰ نہیں ہے، ان کے تو وہ غلاموں کے غلام ہیں۔ ہاں وہ ان آقاؤں کی بات کرتے ہیں، ایسی آقاؤں کا گدا ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ وہ ان سرکاروں کو مانتے ہیں، یہ تو خدام ہے، ان کے خدام ہیں، اہل بیت کے بھی خادم ہیں، صحابہ کے بھی خادم ہیں۔ جبھی تو آپ نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میں بات کر رہا تھا، سنیے ذرا، کہا کہ وہ راہب کے پاس آتا جاتا، اور راہب کے پاس آ جا کر کے وہ سنتا، کیا سنتا وہ جناب؟ وہ سنتا کلام الہی، سنتا راہب کی باتیں، سنتا راہب کی باتیں اسے پلے پڑنے لگ گئیں، اور جب لیٹ ہو جاتا جادوگر اسے مارتا، جب گھر میں پہنچتا لیٹ ہوتا تو پھر گھر والے مارتے۔ تو کدھر جاتا ہے؟
اب راہب کو اس نے کہا جی مجھے گھر والے بھی یوں تنگ کرتے ہیں اور مجھے جادوگر بھی تنگ کرتا ہے۔ اس نے کہا جب تو جادوگر کے پاس جائے تو کہنا میں گھر والوں کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، جب گھر لیٹ پہنچے تو کہنا میں جادوگر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ حکمت عملی کے تحت بعض جگہوں پر یہ بولنا پڑتی ہے بات۔ اب سننا ذرا، ایک دن وہ جا رہا تھا راہب کے پاس، راستے میں بہت بڑا ایک خوفناک جانور بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کا راستہ اس نے روک رکھا تھا۔ جب لوگوں کا راستہ اس نے روک رکھا ہے، لوگوں کا راستہ اس نے روک رکھا ہے تو راستہ بند ہے، یہ جانور یہاں سے ہلے تو پھر ہم راستہ کھلے تو جائیں۔ یہ نوجوان لڑکا آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا آج امتحان کا وقت ہے، میں جان لوں گا کہ سچا راہب ہے یا جادوگر ہے۔ اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور مارتے ہوئے کہا اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ چھوٹا سا پتھر لگا، وہ جانور مر گیا۔ اس لڑکے کے یہ مارنے سے وہ جانور مر گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ راہب کی باتیں سچی ہیں اور راہب سچا ہے، راہب سچا ہے۔ اب کیا ہوا جناب؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہ راہب کے پاس پہنچا اور راہب نے اسے کہا اب تو تیار ہو جا، اب تو تیار ہو جا، تیرے امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو مستجاب الدعوات ہو گیا ہے، تو جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، تو میرے مرتبے سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب تیرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، آزمائشیں تیرے اوپر آئیں گی، سختیاں تیرے اوپر آئیں گی، امتحان تیرے اوپر آئیں گے، یاد رکھنا میرا پتہ کسی کو نہیں بتانا، میرا نام کسی کو نہیں لینا، اگر تو کسی مصیبت میں پھنس جائے تو میرا پتہ نہ بتانا آپ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے یہ لڑکا چلا اور چونکہ مستجاب الدعوات ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پتھر مارنے سے وہ جناب والا بڑا جانور بھی مر گیا۔ اب اس کی بات مشہور ہو گئی، لوگوں میں چرچا پھیل گیا، لوگ اس کے پاس آ کر کے دعائیں کرانے لگے اور اس کی واہ واہ ہونے لگی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا ایک بادشاہ کا قریبی درباری نابینا ہو گیا۔ نابینا ہوا تو اس کو بھی لوگوں نے کہا او نابینے بادشاہ کے درباری، تو اس لڑکے کے پاس جا، تجھے آنکھیں مل جائیں گی۔ آپ اونچی بول سکیں گے؟ یہ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق حدیث نمبر 3005 لکھی ہے، پڑھ رہا ہوں، مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اب وہ بادشاہ کا قریبی اس لڑکے کے پاس آیا، یہ واقعہ حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ وہ لڑکے کے پاس آیا، کہنے لگا یہ تحائف لو، ہدیہ قبول کرو اور مجھے آنکھیں دو۔ اس نے بڑے سیدھے انداز میں کہا میں تو آنکھیں نہیں دیتا، آنکھیں تو میرا رب دیتا ہے، آنکھیں تو میرا رب دیتا ہے، آنکھیں تو میرا رب دیتا ہے۔ ہاں اگر تو میرے رب پر ایمان لے آئے، میں دعا کروں تو اللہ تجھے بینا کر دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، اللہ تجھے بینائی عطا کر دے گا۔ اس نے کہا پڑھ میرے رب کا کلمہ، مان اللہ کو واحد احد صمد لم یلد ولم یولد، مان اس کو کہ بندے بندے ہیں، رب رب ہے، یہ ہمارا بادشاہ رب نہیں ہے، رب عرشوں کا مالک ہے، فرشوں کا مالک ہے، جمادات نباتات حیوانات جن انس سب کا مالک، عرش کا مالک، لوح کا مالک، قلم کا مالک، عرش و کرسی کا مالک، تمام مشارق و مغارب شمال و جنوب کا رب، تمام انسانیت کا رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، اس کو رب مان۔ اس نے رب کو رب مانا اور اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ کریم نے اس بندے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اور فیس بک اور یوٹیوب اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا پتر بابے تے بابے نے، یہ تو لڑکے بھی بڑی شاہ ہیں، یہ تو لڑکے کی دعا سے آنکھیں مل گئی ہیں، تو جب بزرگوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہیں کیا بات ہے جناب۔ اب آپ سماعت کریں گے، وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کے پاس بیٹھا،
بادشاہ نے جب اس کو دیکھا یہ بینا ہو چکا ہے، اس نے کہا تو نے کہاں سے علاج کروایا؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا علاج تو میں نے اللہ کے ولی سے کروایا ہے، علاج تو میں نے اس لڑکے سے کروایا۔ کہا کس لڑکے سے؟ اس نے کہا وہ فلاں لڑکا جو جادوگر کے پاس آتا تھا، وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، میں اس کے رب پر ایمان لایا، اس نے میرے لیے دعا کی ہے اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بادشاہ نے اسے اذیتیں دیں، تکلیفیں دی، قتل کر دیا اور اس لڑکے کو بلوایا، کہا سنو مجھے پتا چلا ہے تو کسی اور رب کے رب ہونے کو مانتا ہے، مجھے رب نہیں مانتا، مجھے الہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا جی آپ تو بندے ہیں آپ، اب رب نہیں ہے، رب تو میرا عرشوں کا مالک ہے۔ اوے بندہ ہے تے بندہ رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، تو بندہ بن کے رہنا، بندہ بن کے رہ، رب نہ ہو۔ اس نے لڑکے کو تکلیفیں دی، اذیتیں دیں۔ اس نے کہا یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے اس راہب کا نام لے دیا، اس راہب سے، اس راہب کو طلب کیا گیا۔ حضور صحابہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور سورۃ البروج کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم نے یہ حدیث لکھی ہے 3005، اس کی مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس راہب کو بلایا، راہب کو کہا تیرا رب میں نہیں ہوں؟ اس نے کہا جی آپ تو بندے ہیں، رب تو عرشوں کا مالک ہے۔ اونچی بول سکتے ہیں؟ رب تو عرشوں کا مالک ہے، آپ تو بندے ہیں۔ اس نے کہا پکڑو، آرا اس کے سر پہ رکھوایا، کہا مجھے نہیں رب مانتا؟ اس نے کہا نا جی، کاٹ دوں گا آرے سے 2 حصے کر دوں گا وجود۔ اس دور میں جس دور میں سرکار صحابہ پر ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، یہ واقعہ سنا رہے ہیں، صحابہ کو حوصلے بڑھا رہے ہیں، ان کفار کی تلواروں سے نہ ڈرو، ان کے نیزے بھالوں سے نہ ڈرو، ان کی کثرت سے نہ ڈرو، ان کے جنگجوؤں سے نہ ڈرو، اللہ پر ایمان رکھو، مجھ محمد پر ایمان رکھو تو جیت ہمیشہ ایمان والوں کی، جیت ہمیشہ ایمان والوں کی۔ صابر رہو، ثابت قدم رہو، پختہ رہو، پختہ بناتے رہو۔ یہ اصحاب کی تربیت کر رہے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کر کے اصحاب رسول کی تربیت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اصحاب رسول کیا بات ہے۔ اور جو اصحاب الاخدود ہے، کھائی والے، ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، نبی کے صحابہ پر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج ان کے سروں پر ہے۔ اب سنیے ذرا، بادشاہ نے تلوار آرا رکھا، کہا چیر دوں گا، رب کو رب ماننے سے انکار کر۔ اس نے کہا نا، میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ بادشاہ نے چیر دیا اس کو، 2 ٹکڑے ہو کر کے وہ راہب گرا۔ لڑکے کو کہا چھوڑ اپنے رب کو۔ اس نے کہا جی میں کیسے چھوڑ دوں، میرے جسم سے جان تو جا سکتی ہے لیکن میں رب پر جو ایمان لایا وہ ایمان تو نہیں جا سکتا۔ تو میرے وجود کے چاہے تو ٹکڑے کر دے، لیکن میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، رب کا بندہ ہوں، بندہ اسی کا رہوں گا۔ کہا اچھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا پکڑو اس کو، پکڑ کر کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور چوٹی پر لے جا کر کے اس کو کہنا چھوڑتا ہے اپنے رب کو کہ نہیں، ہمارے بادشاہ کو رب مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ لڑکا کرے انکار، بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے گرانا تاکہ اس کی لاش بھی نہ مل سکے اور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ ہمیشہ ظالمین کی یہی بات رہی ہے، جب وہ دلائل کی بولی بولنے سے عاجز آ جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، جب وہ دلائل کی دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہ گالی کی بولی بولتے ہیں، پھر وہ گولی کی بولی بولتے ہیں، پھر وہ تلوار و خنجر کی بولی بولتے ہیں۔ نہ میرے عزیز، نہ اخلاق، پیار، دلائل۔ ہم نے کبھی ممبر پر بیٹھ کر گالیاں نہیں بکیں، ہم نے کبھی ممبر پر بیٹھ کر کے حق بیانی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا، ہمیشہ حق بیان کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے، اور بیان کرتے رہیں گے جب تک دم میں بیان کرتے رہیں گے۔ آپ سماعت کریں گے تو میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ لڑکے کو اس کے سپاہیوں نے کہا بتا، ہمارے رب بادشاہ ہے، تو بادشاہ کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا وہ بندہ ہے، میرا رب تو پہاڑوں کا مالک بھی ہے،
عرشوں کا مالک بھی ہے، اس کو پکڑ کر کے جب گرانے لگے نا، اس نے کہا ٹھہرو، اے اللہ تو ان کے ظلم سے مجھے نجات دے، کیونکہ مستجاب دعوات تو تھا، ان کے ظلم سے مجھے نجات دے۔ مالک کائنات کی قدرت کا کرشمہ، پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے نیچے گر گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ میں نے کہا یہ لڑکا بڑی شے ہے، حضور بتا رہے اپنے صحابہ کو، وہ صحابہ وہ لڑکا بڑی شے ہے، بڑی شے ہے۔ پہاڑ سے نیچے اترا، بادشاہ کے دربار میں گیا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا، 3005 نمبر حدیث کا ہے، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، او تو مرا نہیں ابھی زندہ ہے؟ کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ کہا وہ جو میں نے بھیجے تھے بندے، کہا میرے رب نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کہا اچھا؟ پکڑا پھر اس بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر کے کہا اب میں تازہ دم سپاہیوں کا دستہ بھیجتا ہوں جو اسے کشتی میں سوار کریں گے، اور سوار کر کے سمندر کے بیچ میں جا کر کے اس کو دھکا دیں گے اگر یہ مجھے رب نہیں مانے گا۔ لڑکے کو لے گئے سپاہی پکڑ کر کے، سمندر میں گئے، گہرائی میں جب پہنچے تو کہا لڑکے تو ہمارے بادشاہ کو رب مانتا ہے کہ اپنے رب کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، بندہ ہی ہے، رب تو میرا سمندروں کا بھی رب ہے، کشتی کا بھی رب ہے، آسمان زمین چاند سورج سب کا رب وہ ہے، میں تو اپنے رب کو رب مانتا ہوں۔ انہوں نے حرکت کرنی شروع کی، اس نے کہا عرشوں کے مالک، سمندر کے مالک، پکڑ ان کو، غارت کر ان کو۔ وہ کشتی میں سے سارے گرے، مر گئے۔ لڑکا پھر واپس، آپ کی اونچی بولی سننے کو دل کرتا ہے، لڑکا پھر واپس۔ کیا بات ہے، لڑکا بڑی شے ہے۔ امام مسلم نے لکھا، حضور نے صحابہ کو بتایا، مفہوم پڑھ رہا ہوں، کہا بڑی شے ہے وہ لڑکا۔ کیا بات ہے، سنیے توجہ رکھیے۔ بادشاہ کے دربار میں پھر پہنچ گیا، بادشاہ نے کہا تو پھر بچ گیا۔ اس نے کہا ہاں میں بچا نہیں، میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا۔ سورۃ البروج ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر، نزول کے اعتبار سے 27 نمبر، 22 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم کی حدیث تفسیر میں لکھی ہے، اکثر مفسرین نے یہ واقعہ تحریر کیا۔ بادشاہ نے کہا تم مرتا نہیں ہے؟ کہا میں کیا کروں، میرا رب مجھے بچا لیتا ہے، میرا رب مجھے بچا لیتا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں مارنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، میرے طریقے پہ مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اپنی جان دے کر کے دین بچا لیتے ہیں، اپنی جان دے کر کے لوگ دین بچا لیتے ہیں۔ جان تو جانی ہے لیکن ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے۔ کہا میرے طریقے سے مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گا، اور تو اپنے طریقے سے مارے گا تو میں ہرگز نہیں مروں گا۔ اس نے کہا بتا طریقہ کیا ہے؟ اپنے مارے جانے کا خود طریقہ نوجوان لڑکے نے بتایا۔ کہا تو سارے لوگوں کو جمع کر، یہ جو نجران کا خطہ ہے، یمن کا علاقہ تھا، اس میں یہ ظلم و ستم کے پہاڑ بادشاہ گرم کرتا تھا۔ حضور کی ولادت سے بعض نے کہا 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، بعض نے بعثت سے کہا ہے، بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کے درمیانی جو زمانہ فطرت ہے اس کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا تو سارے لوگوں کو جمع کر، سارے لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا، اور میرے ترکش سے تیر نکال، اور مجھے مارنے سے پہلے پڑھ بسم اللہ رب الغلام۔ میں دوسری مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ترکش سے تیر نکال، کمان پر چڑھا، اور تیر مارنے سے پہلے پڑھ بسم اللہ رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ اوئے ہوئے، آواز اونچی نہیں آئی آپ کی۔ اب لوگ کٹھے ہو گئے، لڑکے کو سولی پر چڑھا دیا، اب اس کے ترکش سے تیر نکال کر مارنے سے پہلے پڑھا، ساری قوم سن رہی ہے، بسم اللہ رب الغلام، تیر چھوڑا، اس لڑکے کے کان پٹی پر لگا، اور اس نے ہاتھ رکھا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن لڑکا شہید ہو گیا۔
لڑکا جب شہید ہو گیا، کیونکہ کلمہ اس نے کیا پڑھوایا تھا، جملہ بسم اللہ رب الغلام، سب لوگوں نے سن لیا کہ یہ پہلے تو بادشاہ سے مرا نہیں ہے، لڑکے کے رب کا نام لیا ہے تو یہ مر گیا۔ اب پوری قوم جو جمع ہوئی تھی، سب نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اور دوسری مرتبہ یہ جملہ 3 مرتبہ مسلم شریف میں لکھا ہے، ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں، دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی آواز اس سے بھی اونچی آئے۔ اس قوم نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ میں نے کہا سن بابے تے کوئی شے نہیں ہے، لڑکا بھی بڑی شے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ساری قوم مومن ہو گئی، ساری قوم ایمان لے آئی، اور اس بچپن میں، نوجوانی کے عالم میں لڑکا جو اللہ کا ولی بن چکا ہے، تو اس نے چاہا جان تو میری جائے لیکن پوری قوم کا ایمان بچ جائے۔ تو اس واقعے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کہا، پھر یہ بادشاہ بپھرا، قوم کو پکڑا، کنٹرول تو کرنا ہے نا۔ آج کنٹرول کرنے کے لیے پتہ کیا کیا ظلم ڈھائے انہوں نے، اور آج کن کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے جو لوگوں کو تنگ کرتا اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اس بادشاہ نے قوم کو پکڑا، پوری قوم جس خطے میں رہتی تھی، اسی نجران اور یمن کے علاقے میں، اس نے وہاں خندق کھدوائی، آگ لگائی، پکڑ کر کے مسلمانوں کو اس میں ڈالا، قتل کرتا رہا۔ مالک کائنات نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، جب ڈالتا رہا، ایک عورت کو بھی پکڑا، اس آگ میں ڈالنے لگا۔ بڑے دھیمے لہجے میں یہ بات کرنی ہے اور آپ کا اونچی لہجے میں اللہ کا ذکر سننا ہے۔ اس ماں کی گود میں بچہ تھا، وہ جھجکی کہ میرے بچے کی جان بھی جائے گی، میری بھی جائے گی۔ کریم آقا فرماتے ہیں وہ گود میں بچہ بولا، ماں تو سچے دین پر ہے، کود جا۔ آتش نمرود میں کود پڑا، عشق عقل ہے محو تمنا لبے بام، ابھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر اس کو پکڑ کر ڈالا۔ قرآن کہتا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، سبحان اللہ، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر، وہ خندق کھودنے والوں پر اللہ کی لعنت، جو اصحاب اخدود تھے ان پر لعنت۔ بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، تو اسلام دین ہر دور میں سچا دین غالب رہا، دین کے ماننے والے غالب رہے، کفر مغلوب رہا۔ ظاہراً تو اس میں طاقت آئی لیکن ایمان والوں کی برکت سے دین بچا رہا۔ اللہ کریم ان اللہ کے ولیوں کا ساتھ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب سورۃ البروج کی چند آیتوں کی شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔